بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قاف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم. بروز جمعہ ہے ماشاءاللہ. آج ٹوڈے از جمعہ، یوم آدین، یوم الجمعہ. تلاوت کا جو صفحہ ہے 16 لینے والا 467 اور 468. پہلا رکوع ہے سورہ قاف ہے، 26واں سپارہ ہے. سمجھ آئی بات؟ تو قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات میں سے ہے، حروف نورانی. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، المجید مجید ہے. قاف قرآن مجید کی قسم. ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا. ٹھیک ہے جی، یہ بریکٹ میں ہے. اور اسی طرح حروف مقطعات ہیں اور قاف ہے، اس کے بعد قرآن آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ اس طرح ہے. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلکہ. عجبوا انہوں نے تعجب کیا، ان جاءهم کہ ان کے پاس آیا، منذر کون؟ پیغمبر تو ہے لیکن منذر مطلب ڈرانے والا، ایک ڈر سنانے والا. منہم ان میں سے. فقال تو کہا، الکافرون کافروں نے، هذا شیء یہ بات، عجیب عجیب ہے. عجیب آ گیا بھائی. بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا. کا مطلب ڈرانے والا مطلب کیا؟ آخرت سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اس کے عذابات بتانے والے اور برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے. ڈرانے والے سے مراد وہ ڈرانے والا نہیں، جن بت دکھا کے ڈرانے والے نہیں. سمجھ آئی کیا مراد ہے؟ خود انہی میں سے کیسے آ گیا. چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. اَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو گئے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ یہ دوبارہ لوٹنا، بعید دور. بھلا کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا. اور یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے. جیسے ابھی عزیر علیہ السلام، ان کے ایک اور بھائی بھی تھے، دونوں اکٹھے پیدا ہوئے. ایک 100 سال بڑا ہو گیا، دوسرا 1 سال چھوٹا، دونوں اکٹھے ہوئے. دنیاوی حساب سے عزیر علیہ السلام 100 سال
گویا وہ ایک قسم کے وفات پا گئے یا پھر سلا دیا یا فوت ہی ہو گئے تھے نا. اصحاب کہف کو تو سلایا تھا نا عزیر علیہ السلام, گویا موت دی گئی 100 سال کے بعد. اس آیت الکرسی کے بعد اگلا رکوع جو آتا ہے سمجھ آئی تیسرے پارے میں, وہاں ذکر ہے سارا تفصیل کے ساتھ. تو اس میں لم یتسنہ کھانا 100 سال تک کیا تھا, ٹھیک رہا کھانا جو تھا اس وقت. کیوں اگر آپ اس بات سے سن رہے تھے تو یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. کھانا کیا تھا, تازہ تھا, نہ فریج تھی نہ کوئی اور تھا, لیکن اللہ کے حکم سے جب جس چیز کو اللہ نے رکھنا تھا اس کو رکھا اللہ نے. حالانکہ 100 سال میں کوئی کھانا کھا ہی لیتا, کیا خیال ہے, چھوڑتا ہے کوئی؟ پاکستان والے چھوڑتے ہیں؟ کوئی چابی ہو, کوئی 1 روپیہ ہو, کوئی روٹی پڑی ہو, چھوڑتے ہیں؟ بھوکے ہیں نا. بہرحال بدنامی نہ کرو اپنے آبا, لیکن صحیح کرو اپنے ملک کا. انسان نے بچے بڑھوں, بدنامی سارا ملک کرنے. خاموش. تو اس میں لم یتسنہ اور وانظر الی طعامک لم یتسنہ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح وہ جو نقشہ کھینچ رہے تھے وہ سارا قرآن نے کھینچا ہے. عزیر علیہ السلام کیا ہوا, بہرحال وہ ان کا الگ سسٹم ہے. یہ صرف گدھے کی مثال ان کے سامنے دی گئی. گدھا مٹی ہوا, کھانا صحیح رہا, گدھا مٹی میں مل گیا تو ہڈیاں بھی مل گئیں, گوشت بھی سارا گیا, پھر دوبارہ سے فلم واپس ہوئی, کیا ہوا, ریپلے ہوا, کیا ہوتا ہے, ریورس, سارا کچھ اس پہ لگ گیا, ہڈیاں شڈیاں. بہرحال تو یہ وہ لوگ اس کو نہیں مانتے, یہ جو اس میں آیت نمبر 3 میں ذکر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ واپسی بھلا کیا ہم مر کھپ جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے اور اس وقت پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تمہاری سمجھ سے دور ہے, یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں. سمجھ آئی؟ اسی لیے کوئی ہندو بھی کہتے ہیں بس وہ ادھر جائے گی ادھر جائے گی, روح کبھی ادھر جائے گی ادھر جائے گی. قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا کتاب حفیظ. قد علمنا تحقیق ہم نے جان لیا, ما تنقص الارض اس کا بھی جو کمی کرتی ہے زمین, منہم ان میں سے, وعندنا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ہے, کتاب ہے محفوظ حفاظت کرنے والی. واقعہ تو یہ ہے کہ زمین کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے, اور ہمارے پاس ایک کتاب جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے. یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جسم کے حصے دوبارہ کیسے جمع ہوں گے جن کو مٹی کھا چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ان سب کا ہمیں پورا علم ہے, اس لیے ان کو دوبارہ باہر کر دینا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس سے مراد نیچے جو آئے ہے اس میں لوح محفوظ, یعنی وہ ان کا جو سارا وہ کیا ہے, مٹیریل شیریل کیا ہے, اللہ کے پاس جمع ہے, وہی جمع ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا ہے بھائی, نئے بھی بنا سکتے ہیں, الاول خلق نعید اور خلق جدید, نیا بھی کیا کر سکتے ہیں, ہوگا تو نئے سرے سے بنے گا, لیکن اسپیئر پارٹ کیا ہوں گے, وہی ہوں گے, وہی والے ہوں گے. یہ صرف سمجھانے کے لیے, اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنے کے لیے, ورنہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی لے آئیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انصاف کا تقاضا ہے, کیا ہے, جسم تو اس نے گناہ کیا اور دوسرا لے آئیں, یہ بھی کیا ہوگا, زیادتی ہوگی, نا انصافی ہوگی نا. جسم اس نے گناہ کیا, فلمیں ڈرامہ یہ دیکھتا رہا, زنا یہ کرتا رہا, اور دوسرے نواں جسم لے کے اس کو سزا دی جائے تو یہ تو کیا ہوگا, وہ اعتراض ہوگا کہ نہیں, یہ تو بھائی یہ تو زیادتی ہے بھائی, وہ کدھر گیا, وہی لے گئے. تو اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے, سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں, کیا ہیں, انصاف کرنے والی ذات ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. بل کا مطلب بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹایا بالحق حق کو, لما جب وہ آیا, جاءهم ان کے پاس, فس وہ فی امر ایک بات میں, مریج الجھی ہوئی. دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا, چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہنوں کی بات ہے, کبھی قرآن کریم کو شاعری قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن, اللہ نے نفی کی. اور کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. جو نہیں ماننے والے ہوتے ایسے ہی الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں, حجتیں کرتے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم,
کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج افلم ینظروا تو کیا وہ نہیں دیکھتے الی السماء کدھر آسمان کی طرف فوقہم ان کے اوپر کیفا کیسے بنیناہا بنایا اس کو وزیناہا اور اس کو کیا کیا ڈیکوریشن کیا 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 آراستہ کیا ڈیکوریٹ کیا سجایا کس کو بول ذرا جاگ کے رہو آسمان کو کیا مطلب ایک چیز بتاؤ تارے نظر آتے ہیں وما لہا اور اس میں نہیں من فروج کوئی شگاف بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی اور اس میں کسی قسم کے رکھنے نہیں ہیں سوراخ مراخ وہ سمجھ آئی نہیں گل والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج والارض اور زمین مددنا ہم نے پھیلا دیا والقینا اور ڈالے جمع یعنی فیہا اس میں رواسیا پہاڑ جسے بولتے ہیں رواسیا پہاڑ کو رواسیا اور جبال اور جبل بھی پہاڑوں کو کہتے ہیں رواسیا مطلب جمع وانبتنا فیہا اور اگائے اس میں من کل زوج ہر قسم سے کہ بہیج خوشنما اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں زیادہ تر رواسیہ کا مطلب لنگر ڈال دیے پہاڑوں کے لنگر سمجھ آئی لنگر کیا ہوتے ہیں مطلب لنگر کھانے والے لنگر نہیں ہوتے پتہ ہو لنگر ٹھیک ہے جی ایک قسم کا اسٹیشن ہوتا ہے یا بحری جہازوں کا لنگر ہوتا ہے اسٹیشن ہیں آسان لفظ میں کیل 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 کی بات ہے کہ نہیں چٹان کو پکڑ لیتے پھر جہاز ہاں وہ جیک شیک ہے نا ڈال دیے پہاڑوں کے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں کو یہاں کیل وغیرہ کا مسئلہ نہیں میرے خیال سے وہ کیل کا جو ہے نا وہ اور جو 16 سپارہ میں آتا ہے ٹھیک ہے جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا گاڑ دینا وہ اور ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا یہ لنگر کا معنی لنگر ہی کرو تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب تبصرہ ذریعہ بنائی ذریعہ بنائی و ذکر اور نصیحت لکلی ہر کسی کے لیے عبد منیب رجوع کرنے والا بندہ رجوع کرنے والے کے لیے دیکھنے کے لیے عقل کے لیے ان کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو یعنی پہاڑ وغیرہ ہر کسی کے پاس میں تو نہیں ہے نا دیکھ کے بندہ عقل مند سمجھتا ہے کہ یار واقعی کوئی ہے تو صحیح ذات اللہ کی ذات کوئی ذات ایسی ہے جس نے بنایا یہ کوئی ہر بندہ یا ٹیکنالوجی ہر چیز کے بس میں نہیں ہے کہ ایسی چیزیں سمجھ آئی وہ جب بناتی ہے تو کسی کو دیکھ کے بناتی ہے نا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَّلْنَا اور ہم نے اتارا من السماء کہاں سے آسمان سے ماء مبارکن کون سا پانی مبارکن مطلب برکت والا پانی برکت والا بابرکت فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگائے بھی اس سے جنات باغات وحب اور دانہ یعنی غلط چلا الحصید کاٹنے یعنی کھیتی اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بے برکت پانی آئے گا تو کیا ہوگا کھیتی ہوگی کیا مطلب سمجھ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں کرم ہے مہربانی ہے پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناجوں کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے گندم شندم والنخل باسقات لها طلع نضید والنخل اور کھجور کے درخت باسقات بلند و بالا لها طلع جن کے خوشے نضید تہ بتہ اور کھجور کے اونچے نیچے درخت میں جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کھجوروں کے خوشے رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا كذلك الخروج رزق للعباد بندوں کے لیے واحیینا اور ہم نے زندہ کیا بھی اس سے بلدتاً شہر یعنی زمین میتاً مردہ کذالک اس طرح الخروج نکلنا تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا جس طرح یعنی یہ مثال سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بارش سے پانی آتا ہے زمین میں تو کیا ہوتا ہے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے گرین ہو جاتی ہے سمجھ آئی بات اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ پڑی ہوئی زمین کو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ پڑی ہوئی چیز زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ اس میں ڈالے ہوئے بیج سے طرح طرح کی سبزیاں پھل
اور اناج وجود میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہیں۔ تو اس سے ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو کہ ہو سکتا ہے کہ مردے کا ایک آدھ کوئی ڈی این اے وغیرہ یا جو بھی اس کی نشانی کیا ہو سکتا ہے، مثال بات میں جاری کہ نہیں، کیونکہ پانی جب مٹی میں آتا ہے تو کوئی بیج ہوتا ہے تو تب ہی نکلتا ہے نا، کہ یا خود بخود ہی جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، کچھ تو ہوتا ہے نا، بیج ہوتا ہے، کونپلیں کیسے نکلتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مراد ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا ہر چیز پہ۔ اللہ تعالیٰ اور ڈی این اے وغیرہ کا تو محتاج بھی نہیں ہے، جہاں مرضی اس کا پڑھو، کیونکہ ناخن ہو گئے، بال ہو گئے، یہ چیزیں سب سے آخر میں وہ ہوتی ہیں، مطلب ختم ہوتی ہیں۔ یہ جسم جو مردہ دفنایا جاتا ہے تو ہڈیاں، جسم پہلے تو گوشت ہی جاتا ہوگا، پھر ہڈیاں، پھر جو بھی ترتیب ہے نا جس کی گلنی ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کوئی ایسے نظام ہو، ایسے بعمل بنو، ذکر والے حافظ بنو کہ بس جسم سلامت رہے۔ اللہ والے بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، بہت سارے ہیں نیک اللہ کے، انبیاء تو ہیں ہی محفوظ، انبیاء کے جسم تو محفوظ ہیں، ہر کسی کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے، کچھ مخصوص لوگ ہیں، انبیاء تو ہیں ہی ہیں، اول سور فہرست ہیں۔ اور سمجھ آئی جس طرح کیا ہوتا ہے، یہ اس میں ڈالے ہوئی سے طرح طرح کی سبزیاں، پھل اور اناج وجود میں آ جاتا ہے، اسی طرح جو لوگ قبروں میں پٹی ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہیں۔ کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، کذبت جھٹلایا قبل ان سے قبل قوم نوح، نوح کی قوم، واصحاب الرس اور اہل رس، رس والے، رس کھانے والے، رس سے کیا مراد ہے؟ وثمود اور سمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، یعنی یہ ان چیزوں کو ہر کوئی جھٹلاتا تھا، یہ سمجھ میں آنے والی آج کل بھی ہیں، یا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے مر کے پھر، ٹھیک ہے جی۔ وعاد و فرعون و اخوان لوط، عاد اور فرعون و اخوان لوط اور بھائی لوط کے، نیز قوم عاد اور قوم فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، واصحاب الایکہ اور اہل ایکا بن کے رہنے والے بن، وقوم تبع اور قوم تبع کل کذب سب نے جھٹلایا الرسولہ رسولوں کو، یعنی حق پس ثابت ہو گیا وعید وعدہ عذاب، اور صحاب الایکہ اور تبع قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو کیا کیا، جھٹلایا، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، افعینا تو کیا ہم تھک گئے، بالخلقی پیدا کرنے سے، الاول پہلی بار، بلکہ ہم وہ فی لبس شک میں، من سے، خلق جدید پیدا کرنا، اثرنو نیو، بھلا کیا ہم پہلی بات پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثرنو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا، اسے عدم سے وجود میں لانا ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، بنسبت اس کے کہ اسے دوبارہ ویسا ہی بنا دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی دشواری یا تھکن لاحق نہیں ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں کوئی مشکل ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے اپنے دست قدرت سے، تو کیا وہ مشکل تو نہیں ہونا، کوئی تھوڑا سا کوئی سالوں تو نہیں لگے، بنا دیا۔ مجھے آئیڈیا کیا تھا؟ اللہ کا تھا آئیڈیا، کیا تھا؟ کسی سے مشورہ کیا کوئی؟ تو اب سیمپل بن گیا ہے، دنیا والے ایک سیمپل بناتے ہیں نا، سائنسدان شان ایک سیمپل بھی کہیں نہ کہیں سے چوری کرتے ہیں، کہیں اپنا دماغ لڑاتے ہیں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، فلاں ایک بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کو اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے، کاپی بنانا کیا ہوتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کچھ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کسی کے ہیلپر کے محتاج نہیں، کسی اور سے مشورہ نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز بنانے کے کیا ہیں، قادر ہیں، قدیر ہیں۔ انسان آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر اب آخر انسان تک اس کو بنا رہے ہیں ایک طریقے سے، ایک پانی کی قطرے سے بنا دیتے ہیں، پھر ان سب کو اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، سب سے حساب لیں گے، اور وہی جسم ہوگا، وہی روح ہوگی، کوئی ادلا بدلی نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔